محترم عزیزوں اور دوستوں، باتیں تو دیکھیے ہم نے بہت ساری سن لی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان تمام ہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، ہم نیت کریں کہ ہم زندگی میں جب بھی کچھ قرآن اور حدیث کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور جب تک ہماری یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر کہیں نہ کہیں جتنا وقت ہم کسی بھی چیز کے سننے میں لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بخاری شریف جس کا درجہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے احادیث کی کتابوں میں، اس کی سب سے پہلے حدیث نیت کے تعلق سے۔ سوچئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سوچ کر پہلی حدیث کا اس کو لکھنا منتخب فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ انہوں نے یہاں پر اس حدیث کو بیان کر کے لکھ کر شروع میں ہی اس کو ذکر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آگے جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھیں گے آخر تک، وہ سب کچھ ہمیں فائدہ جب دے گا جب کہ ہماری نیت درست ہوگی۔ اگر ہماری نیت ہی درست نہیں ہوگی تو وہ ہمارا پڑھنا، وہ ہمارا سننا، وہ سب بے سود ہو جائے گا۔ تو اب ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ فائدہ مند اسی وقت ہے جب کہ ہماری نیتیں درست ہوں اور ہم حق بات کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں سے چند باتیں لے لیں جو ہمارے مطلب کی ہوں اور چند باتیں چھوڑ دیں۔ مثلا ہم نے کوئی بات بیان کی اور وہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی اور کہیں نہ کہیں وہ ہمارے مزاج سے میل نہیں کھا رہی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم جو ہے سود کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج کا لین دین کرتے ہیں، ہم سٹا کھیلتے ہیں، ہم کچھ اور ایسا عمل کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی قباحت کو جو ہے علماء نے اس کو بیان کر دیا۔ اب بات تو حق ہے لیکن ہمارے مزاج سے میل نہیں کھا رہی، تب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سننے کے باوجود ہم اس مجلس سے جب باہر جاتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، امام صاحب کو اور کوئی بات نہیں ملتی، بس یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر اتنی بات بھی ہم کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم شریعت کو، دین کو اور علوم قرآن اور حدیث کو توجہ نہیں دے رہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں تو بیکار کی بات ہو رہی۔ اسی طرح سے فرض کیجئے ہمیں کسی سے عقیدت ہو، اب جاتے ہیں نا بہت سے لوگ مزار پر، عقیدت محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بزرگ ہے، عقیدت محبت ہونی چاہیے، دل میں احترام ہونا چاہیے۔ اب ان کی عقیدت اور جو محبت ہے اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے سال ثواب کریں، لیکن آج کل زیادہ تر مزارات پر جانے والے وہ کس مقصد سے جا رہے ہیں؟ اپنی ضرورت کی مقصد، اپنی ضرورتیں لے کر جا رہے ہیں۔ اب ان کو ایک عقیدت ہے، ایک لگاؤ ہے، اب ان کے عمل کے خلاف جب بیان ہو تو یہاں ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب وہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، لیکن ان کا دل قبول نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے مزاج سے میل نہیں کھا رہا۔ اور یاد رکھیے یہ مزاج کی بات نہیں ہے کہ ہمارا دل قبول نہیں کر رہا۔ جب حق بات ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی آ چکی ہے، آ رہی ہے، بیان ہو رہی ہے، بیان کی جا چکی ہے، اب ہمارے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے، یہ لازم ہو چکا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور جتنا جلدی ہو سکے ہم اس پر عمل پر آ جائیں۔ اس کے باوجود کہ ہم جان رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات حق بیان کی جاتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہمارے چونکہ مزاج سے اور دل سے میل نہیں کھا رہے، اور بس یہ سوچ کر جو ہے ہم کہیں کہ نہیں یار ہم تو وہیں لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، ہم تو وہیں پیری مریدیت میں لگے رہیں گے، ہم تو یار ہمارے تو وہی امیر صاحب، ہمارے تو وہی پیر صاحب، ہمارے تو وہی قاضی صاحب، ہمارے وہی فلانے صاحب۔ اگر ہم اس مزاج پر قائم رہیں گے تو کہیں نہ کہیں
کہیں نہ کہیں یہ پتہ ہے آپ کو قرآن کی اس آیت کے مصداق میں جا رہے ہیں آپ جس میں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات جو ہے بعض لوگوں کے قلوب پر مہر لگاتے ہیں، ان کے کانوں پر، ان کی قوت سماعت پر، بصارت پر، یعنی وہ دیکھ تو رہے بظاہر سن بھی رہے ہیں اور ان کے دل بھی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، ان کے ہارٹ بیٹس بھی جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ حق بات کو اپنے دل میں نہیں اتار پا رہے، وہ حق بات کو کانوں سے سن کے بعد اس پر عمل پر نہیں آ پا رہے، وہ حق بات حق چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے قلوب پر جب گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے تو اب کوئی چاہے بھی تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی بدعملی کی بنیاد پر، اس کی بدمزاجی کی بنیاد پر، اس کی بدنیتی کی بنیاد پر، اس کی بدعملی کی بنیاد پر، فلا ہادی، کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے۔ اب وہ جو کر رہا ہے اس کو وہی صحیح لگ رہا ہے۔ اب ایسے ہی بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر یار یہ عمل ہمارا غلط ہے تو ہمیں اللہ توبہ کی توفیق دیتے نا، توبہ کی توفیق تو ہمیں ہو نہیں رہی۔ بھائی اگر غلط ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اس عمل سے، لیکن ہمیں تو توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تو توبہ کی توفیق ہوتی کس کو ہے اور توبہ کی توفیق ہوتی کس کو نہیں ہے؟ چونکہ آج ہم ایک دعائیہ مجلس میں ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے ختم قرآن اور اس طرح کی مبارک مجلسوں کے اندر، تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ دیکھیے توبہ کی توفیق یا کسی بھی نیک عمل کی توفیق اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس عمل کا داعیہ دل میں پیدا ہو اور اس عمل کے تعلق سے ہم اس کو جو ہے غلط سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم پہلے اس عمل کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور ہمارے دماغ میں دل میں یہ بات فٹ ہو چکی ہے کہ نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے کسی کی صلاح اور مشورے کی اور کسی کے سمجھانے کی اور مجھے کسی قرآن اور حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بات دل میں پہلی بیٹھ چکی ہے تو اب توبہ کی توفیق کیوں ہو؟ ہاں ہم نے چلو ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن ہم نے علماء کو سنا، ہم نے استاذ کو سنا، ہم نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی، اب وہ سننے کے بعد ہمارے دل میں آ کے نہیں یاری بات تھی اور ہم اس کو صحیح مان کر اس کو عمل پہ لانے کی کوشش اور فکر میں لگ جائے، اگر ہماری اس پر عمل کی کوشش اور فکر ہونے لگی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ اور جب ہم نے پہلے اس کو یہ پکا کر لیا، یہی سوچ لیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، بس یہی بالکل برحق ہے، یہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر اب ہمیں بھائی توبہ کی توفیق، جب ہم پہلی کسی عمل کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو توبہ کی توفیق ہوگی نہیں۔ جب ہمیں بتا دیا گیا کہ نہیں یہ چلو ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں سمجھا دیا گیا قرآن حدیث کی روشنی میں، ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ نہیں یہ عمل ہاں واقعی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، ہمارا عمل ٹھیک نہیں، تب ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر ہم خیال کریں کہ کہیں نہ کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے ہم حق بات کو سن تو لیتے ہیں، سمجھ تو لیتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں، دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے۔ تو اب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اعلیٰ درجے کی توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی دیکھیے باتیں تو ہم بہت سنتے اور کہتے اور کرتے رہتے، اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جتنی باتیں سنتے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم کھانے تو بہت سارے کھاتے ہیں، غذائیں تو بہت ساری لیتے ہیں، لیکن کوئی غذا ہمیں فائدہ کرتی ہے جو ہمارے لیے جسم کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے، ہمارے لیے سود مند ہوتی ہے، ہر غذا تو نہیں ہوتی نا۔ اور ہم کہتے بھی ہیں کہ یار تھوڑا کھا لو، اچھا کھا لو، اتنا زیادہ کھانے سے جس سے بد ہضمی ہو جائے، بے ترتیبی ہو جائے، صحت خراب ہو جائے، لوز موشن لگ جائے، الٹی دست ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہلکا کھا لیں تاکہ کم سے کم صحت تو باقی رہے۔ پتہ چلا جو تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ تو اس لیے ہم جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ بات جو بھی ہو وہ قرآن حدیث کی روشنی اور قرآن حدیث کے عین مطابق اس کے
مطلب اس کی روشنی کے اندر ہو اور اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، چاہے وہ بات ہمارے دل میں اتر رہی ہو یا نہ اتر رہی ہو. اگر نہیں اتر رہی ہے تو ہم اللہ سے اس کی توفیق مانگیں کہ اللہ حق بات کو ہمارے دل میں ڈال دیجیے. وہ دعا ہے نا، جگہ جگہ علماء جو ہے جب کچھ بھی لکھتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کا شیدائی بنا دیجیے، حق ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، ہمیں اس کی اتباع کرنے والا بنا دیجیے اور باطل سے ہمیں بچا لیجیے، باطل سے حفاظت فرما دیجیے، باطل سے ہمیں دور فرما دیجیے. اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ تو دعا کر ہی سکتے ہیں نا بھائی کہ اللہ حق ہمارے سامنے کھول دیجیے، حق واضح فرما دیجیے، حق پر چلنا آسان کر دیجیے، حق کو سمجھنا آسان کر دیجیے، حق پر چلنا آسان کر دیجیے. اس کی ہم توفیق مانگے، دعا مانگے. دیکھیے ابھی مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی. قرآن کو صرف ہم جو ہے سننے سنانے تک محدود نہ رکھیں، اس کو سمجھنے کی حد تک، جو اس کا دوسرا حق ہے کہ سمجھنا اور تیسرا حق ہے کہ عمل کرنا، ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں. اور یہ غور و فکر کب ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں اس کا احترام ہوگا، اس کا ادب ہوگا اور اس کی وقت اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوگی. آج ہمارے دلوں میں اس کی وقت اور اہمیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے لاپرواہی ہے اور ہم دیگر تمام علوم و فنون پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، خوب وقت لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسی میں گزار دیتے ہیں، لیکن دینی علوم کے اوپر، قرآنی علوم کے اوپر اور احادیث کے علوم کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہوتی، نہ بچوں کے اوپر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بچوں کو بچپن ہی میں دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط نہیں کرتے ہیں تو وہ بڑے ہونے کے بعد وہ بس لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ بھائی کوئی مرے گا کوئی جیے گا، ہم چند بچوں کو قرآن خوانی بلوا کر کروا لیں گے. یہ اسی طرح سے اب وہ کہیں بھی کمزور باتیں ان کو ملے گی دین کی، علم کی، بس وہ ان کو اپنا لیں گے. ایسے لوگوں کو اپنا لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا علم نہیں حاصل کیا جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی لپیٹے میں آ جائیں. اور جس کے پاس مضبوط علم ہو جائے، مضبوط عقیدہ ہو جائے، وہ جو ہے سچی پکی اور قرآن و حدیث سے علیحدہ اور علماء سے علیحدہ بات کو برداشت نہیں کرے گا، قبول ہی نہیں کرے گا، وہ ایسی مجلسوں میں جانے پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے ہم اپنے مزاج کو بدلیں، ہم اپنا مزاج دینی بنائیں، ہم اپنا مزاج علمی بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دیں. اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر علاقے کے اندر، اب یہاں پر ایک مدرسہ، بچوں کا مدرسہ، وہاں پر عقیدے خراب ہو رہے ہیں. لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے وہاں پہ جو ہے برتھ ڈے کیک بھی جو ہے کاٹا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جو بچے ہمارے علاقے کی جائیں گی تو ان کے عقیدے خراب ہوں گے نہیں ہوں؟ تو کیا ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کے عقیدے کو کسی طرح سے وہ مضبوط رہے اور وہ ایمان سے باہر نہ جائے، وہ اسلام سے دور نہ جائے، اس کی ہم نے فکر کری؟ کوئی نہیں. ہمارا کوئی بھی ایسی باتیں کرتا نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ ایک ایجوکیشن سینٹر ہو، یہاں پر یہ جگہ جگہ ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے، جگہ جگہ اسکول کھلے، یہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا جو ہے ایک کلاس کا ہی نظام ہو جائے. کوئی نہیں کوشش کرتا. برابر والے پلاٹ میں ہم نے بھی کوشش کری تھی، یہاں پہ نہیں بن پائی. الحمدللہ ابھی مسلم فنڈ کے پیچھے یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی کے یہاں ہم نے نیچے کا ایک روم جو ہے وہ لے لیا ہے. وہاں پہ ہم جو ہے بچوں کی تعلیم کا نظام قائم کریں گے. اسی طرح سے اور بھی ہر 2 گلی کے بعد ہمیں جگہ جگہ اس طرح کے سینٹر قائم کرنے ہیں. الحمدللہ 80 90 100 بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے جو قرآن کا اصل حق ہے، گرامر ہے، بچپن ہی سے اس کے ساتھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ وہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم از کم جو سیکھ رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورتیں، وہ اس کے ترجمے کو بھی سمجھنے والے ہوں گے. تو کم سے کم اتنی تو بنیادی طور پر ہم اپنی بچوں کی تعلیم مضبوط کر ہی سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر اس تعلیم کو مزید سیکھنے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اور جب یہ شوق پیدا ہوگا تو وہ علم حاصل کریں گے، اور جب علم حاصل کریں گے تو پھر ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر وہ دلی یونیورسٹی اور ادھر ادھر کی یونیورسٹی اور ادھر ادھر کے ایجوکیشن سینٹر میں جا کر اپنے ایمان کو فروغ نہیں کریں گے. ہماری بچیاں ہمارے سے دور نہیں جائیں گی. وہ جو آج ایمان چھوڑ دی نا ذرا سے بہانوں پر، ذرا سے لالچ میں، اور کسی کی خوبصورتی اور کسی کے حسن و جمال اور مال و جمال کو دیکھ کر جو ہے آج بچیاں ہماری ہمیں کیا دین کو ہی چھوڑ کر جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، بیاہ کر رہی ہیں. یہ سب بند ہو جائے گا
اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہم ان کو بچپن میں ہی عقیدے کے اعتبار سے مضبوطی فراہم کریں گے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ اگر ہم نے فکر نہیں کری، یہ جو ہماری بچے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار جوان ہو چکی ہے، ہمارے اوپر کوئی کچھ نہیں ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم نے اس درجے کا اس کو مسلمان کیوں نہیں بنایا کہ وہ اس بات کی فکر کرتا، وہ اس بات کی فکر کرتی، وہ جو ہے دین کو چھوڑنا پسند نہ کرتی، وہ دین کو چھوڑنا پسند نہ کرتا۔ تو ہم سے اس بارے میں سوال ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں۔ آج جو گھر گھر ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس کو بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں سالوں سے۔ یہ ہمارے اکابرین کا نظام نہیں ہے۔ بادشاہ وقت اپنے یہاں محل میں ہمارے اکابرین کو بلایا کرتے تھے کہ آپ آ کے ہمارے شہزادی کو پڑھا دیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ علم کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ علوم قرآن اور علوم حدیث کی توہین ہے۔ پیاس آپ کو لگی ہے، ضرورت آپ کو، آپ آئیں یہاں پر سیکھنے کے لیے، کلاس یہاں پر لگی ہے، وہاں نہیں جانا سکھانے کے لیے۔ آج جو ہم بلاتے ہیں نا، یہ ہم ان حفاظ کرام کی ناقدری کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے چونکہ اسباب و وسائل کی کمی ہے اور جو ہے فائنینشلی کمزوری ہے، مجبوراً جو ہے جانا پڑتا ہے، چلے جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا کہ جگہ جگہ کم سے کم اگر ہم نہیں جاتے، ہمارا مزاج نہیں ہے کہ دور ہم مدرسے میں رہیں، تو کم سے کم اپنی بستی میں ایک گھر کے اندر ایک کلاس ایسی قائم ہو جائے کہ پوری گلی کے بچے وہاں پہ جمع ہو جائے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ تو اس کی فکریں ہم کئی سال سے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، میٹنگ ہوئی، ہم نے پمفلیٹ ہزاروں تقسیم کیے ہیں۔ آج بھی پمفلیٹ ہے، اس کے اندر کیا مقاصد ہیں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہاں پر عید کے بعد بھی بچیوں کی اور بچوں کی کلاس بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور منصوبہ ہمارا یہاں تک نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، آپ لوگوں کا تعاون رہا، اور اللہ نے ہماری کوشش اور کاوشوں کو قبول کیا۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں ہم یہاں پر انشاءاللہ سب سے پہلے بچیوں کی ایک بڑی درسگاہ قائم کریں گے، تاکہ ہماری بچیاں جن سے نسلیں چلتی ہیں، بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے جن کی گود، وہاں پہ ان بچوں کو جو ہے صحیح تعلیم مل سکے۔ ہماری بچیاں ہمارے گھر سے پڑھ کر جب کسی بھی علاقے میں شادی کر کے جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ تعلیمی ماحول اور تعلیمی نظام قائم کر سکے، تاکہ بچپن ہی سے ہماری نسلیں دینی جو ہے اہمیت والی ہو، اور دین کو مضبوط کرنے والی ہو، علم سیکھنے والی ہو، علم کی طرف رغبت رکھنے والی ہو۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق اور عمل فرمائے۔